ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات عافیت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ کب سے کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ بولوں، مگر جب اس ارادے سے بیٹھتا ہو تو دل روک جاتا ہے، الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا بولوں، کیسے بولوں، کہاں سے شروع کروں۔ اسی حالت میں رات گزر گئی۔ کیسے بیان کرو اس زخم کو جو کل کے دن نے دیا، کیسے سمجھاؤ اس صدمے کو جس نے دل کی دیواریں ہلا دی۔ جھارکھنڈ کے ایک شہر کی مسجد مدینہ کے امام 31 سالہ نوجوان عالم دین شہباز انصاری نے خودکشی کر لی۔ جی ہاں، خودکشی ایک ایسا عمل جو شریعت میں حرام ہے، جہنم کے راستوں میں سے ایک ہے، جو رب کی رحمت سے مایوسی کا بدترین اعلان ہے، اور وہ اعلان ایک امام کی زبان سے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور امت مسلمہ کو ہر قسم کی مایوسی سے بچائے۔ یہ ایک ایسا عمل جس سے وہ خود واقف تھے کہ یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، جہنم کا دروازہ ہے، مگر پھر بھی وہ ایسا کر گئے تو آخر کیا ٹوٹا ہوگا ان کے اندر، کیا گزر گئی ہوگی ان پر۔ ان کا سوسائڈ نوٹ پڑھا تو لگا جیسے کسی نے دل کی رگیں چیر دی ہو۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے معلوم ہے خودکشی حرام ہے، لیکن میں مجبور ہوں، قرض کا بوجھ بہت بڑھ گیا ہے، دماغی دباؤ حد سے زیادہ ہے، دعا بھی جیسے رک گئی۔ یہ صرف مرحوم شہباز کی فریاد نہیں، بلکہ وہ صدا ہے جو سینکڑوں مدرسوں، مسجدوں، محرابوں، دارالعلوموں اور خانقاہوں کے خاموش گوشوں سے روز نکلتی ہے، جو سفید پوشی کی چادر اوڑھے اپنی پریشانیوں کو دنیا سے چھپاتے رہتے ہیں، جن کا درد ان کے چہرے سے آیا ہوتا ہے مگر معاشرہ دیکھ کر بھی انجان بنا رہتا ہے۔ میرے محترم علماء کرام، خدا را خود کو مٹانے سے پہلے ایک بار پھر قرآن کو دیکھ لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اگر قرض کا بوجھ ناقابل برداشت ہو چکا ہے، آمدنی اور اخراجات میں زمین و آسمان کا فرق ہو چکا ہے، اگر بچوں کے مطالبات، بیمار والدین کی دوائیں، بیوی کی ضرورتیں سب کچھ بوجھ بن چکے ہیں، تو پھر خود پر ظلم کیوں؟ اسلام نے ایسے شخص کو زکوٰۃ کا حقدار قرآن اعلان کرتا ہے وفی الرقاب والغارمین، یعنی جو قرض میں ڈوب چکے ہو۔ زکوٰۃ لینا آپ کا حق ہے، احسان نہیں، نہ عزت کا نقصان۔ اگر آپ کی سفید پوشی آپ کو زکوٰۃ لینے سے روک رہی ہے تو جان لیجئے آپ کی زندگی آپ کی موت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ آپ خود سے پوچھیں، کیا میں صرف امامت یا تدریس کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ کیا میرے لیے رزق حلال کے سارے دروازے بند ہیں؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ کا علم آپ کا فخر ہے، مگر آپ کی محنت، آپ کی خودداری، آپ کی کمائی، یہ بھی دین کا تقاضا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تجارت کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے محنت و مزدوری کی، کھجورے بیچے، بکریاں چرائے، تو پھر ہم کیوں رکے ہوئے ہیں؟ کیونکہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم قوم کے امام ہیں، ہم فلاں کام کیسے کر سکتے ہیں۔ عزت نفس کا یہ مطلب نہیں کہ خود کو موت کے حوالے کر دے۔ امت کے امام ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مزدوری یا کاروبار نہیں کر سکتے۔ وقار کا مفہوم یہ نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو بھوکا رکھے، اپنی ماں کے علاج کے لیے تڑپتے رہے۔ خدا را اس جھوٹے وقار، مصنوع عزت اور غلط سوچ سے باہر نکل۔ اہل علاقہ، نمازیوں، اہل خیر اور کمیٹیوں سے بھی سوال ہے کہ کیا آپ نے کبھی سوچا جس مدرس نے آپ کے بیٹے کو الف با سکھایا، اس کا اپنا بچہ کس حال میں ہے؟ جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی فیس کیسے بھر رہا ہے؟ وہ مدرس جو صبح 7 بجے سے شام 7 بجے تک قرآن پڑھا رہا ہے، اس کے گھر میں 2 وقت کی بھی روٹی ہے یا نہیں؟ اکثر مدرسین و ائمہ کے بچے اسکول سے نکال دیے جاتے ہیں۔ آپ صرف تنخواہ طے کر کے فارغ نہ ہو جائے۔ اگر امام کی تنخواہ مزدوری سے بھی کم ہو تو یہ صرف زیادتی نہیں، ظلم عظیم ہے۔ آج ہم نے مرحوم شہباز کا سوسائڈ نوٹ پڑھا، کل کسی اور کا پڑھیں گے، اور وہ شاید تمہارے شہر کا ہو، تمہاری مسجد کا، تمہارے استاد کا یا تمہارے بھائی کا۔ اللہ ہم سب کو ہوش، شعور، غیرت اور ہمت دے، آمین یا رب العالمین۔